حضرت درہ بنت ابو لہب کی سگی بیٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ کزن، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں تھی شروع میں ہی مکہ میں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہجرت کی تھی، اور ان کے جو شوہر ہیں حارث بنت نوفل مسلمانوں کے خلاف بدر میں لڑے تھے، اور بدر میں ہی واز کلڈ۔ تو سائیکولوجیکلی حضرت درہ بنت ابی لہب کے لیے آسان نہیں تھا، باپ کو چھوڑا دین کی خاطر، ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ اس کے بعد ہسبینڈ جو ہے وہ اسی دین کے خاطر مارا گیا، اس کے خلاف لڑتے ہوئے۔ اب یہ سائیکولوجیکلی کتنا بڑا ایک ٹف چیلنج ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت دیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ان کو ہسبینڈ دیا۔ تو درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نکاح ہے پھر حضرت دیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ یہ صحابی کا ہی ہے، لیکن یہ اس سیریز میں شامل نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ ایک واقعہ ہے جو کہ بتانے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک صحابی تھے، آپ امیجن کریں کہ کسی کی شکل سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے ملتی ہو۔ اب سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے کسی کی شکل کیسے مل سکتی ہے؟ وہ فرشتے ہیں، اور ڈفرینٹ ان کی جو ہے وہ ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ وقت پہ ڈفرینٹ ان کے فارمز ہوتی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے بیسیکلی بتانے کا کہ جبرائیل علیہ السلام جب آتے تھے وہ ان صحابی کی شکل میں آتے تھے، اور امیجن بینگ میرڈ ٹو ہم۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت دیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے، اور یہ بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کمپینینز میں سے ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام جب بھی آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس تو دیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ اچھا، اب اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں تھوڑی سی۔ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ بیسیکلی اس سے پہلے بھی آئے ہیں نبیوں کے پاس، آپ کو پتہ ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی آئے ہیں، ڈفرینٹ انبیاء کے پاس بھی آئے ہیں، حضرت ابراہیم کے پاس بھی آئے، حضرت یحییٰ کے والد صاحب کے پاس بھی آئے۔ تو کیا بیسیکلی اس وقت کس فارم میں آتے ہوں گے؟ بیسیکلی جو اس زمانے کا سب سے ہینڈسم انسان ہوتا تھا اس فارم میں آتے تھے، یعنی کہ اگر مریم علیہ السلام کے پاس آئیں یا بنی اسرائیل کے باقی انبیاء کے پاس آئیں تو بنی اسرائیل کو اس زمانے میں جو سب سے ہینڈسم انسان ہوتا تھا اس شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ اور عربز میں سب سے ہینڈسم جو انسان تھے وہ حضرت دیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، موسٹ ہینڈسم، موسٹ گڈ لکنگ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی آتے تھے یہ حضرت دیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فارم میں آتے تھے، اور جو بھی نبی کے پاس گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہمیشہ سفید کپڑے زیب تن ہوتے تھے، ایسے ہوتا تھا جیسے ابھی فریش کنگھی کر کے آئے ہیں، کوئی سفر کا اثار ہی معلوم نہیں ہوتا تھا، حالانکہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے جوڑ کے بات چیت کیا کرتے تھے۔ خیر، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے ساتھ ہمارے کمرے میں، یعنی کہ دیر حجرہ واز سٹنگ، تو جب میں نے غور سے دیکھا تو میں نے دیکھا تو یہ دیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات چیت کر رہے تھے، حضرت ام سلمہ وہاں سے فوراً تشریف لے گئیں، اور بعد میں حضور نے پوچھا کہ یہ آپ کو پتہ ہے کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ دیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے خاموشی اختیار کی، اور اس کے بعد جب ممبر پہ تشریف لے کے گئے وہاں جا کے انہوں نے اناؤنس کیا کہ جبرائیل آئے تھے میرے پاس ابھی، اور جبرائیل نے مجھے ان چیزوں کا حکم عطا فرمایا ہے۔ تو بیسیکلی ادھر سے حضرت ام سلمہ کو سمجھ آئی کہ یہ حضرت دیہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رات کو میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ بائیں دروازے سے کسی کی آواز آئی،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلدی میں اٹھ کے جاتے ہیں، اس طرح جلدی میں اٹھ کے جو ہے وہ گئے اور دروازہ کھول کے باہر گئے اور بات چیت شروع کر دی. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پریشان ہوئی، میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو جب میں پیچھے سے گئی تو میں نے دیکھا کہ سیدنا دیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور گھوڑے کے ساتھ، بہت ہی خوبصورت گھوڑے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ یہ کون تھے، یہ کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے حال سے کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا آپ نے ان کو دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے دیکھا تھا. مطلب کہ لیکن اگر بہت قریب سے آپ آبزرو کریں تو تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے چینجز رکھی ہوئی تھی، تاکہ کوئی کل کوئی یہ بلیم نہ کر سکے کہ یہ دیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو سامنے بٹھا کے ہمیشہ یہ کلیم کرتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ یہ جبرائیل علیہ السلام. اگر کوئی کلوزلی واچ کرتا تو ایک ڈفرینس تھا دونوں میں، لیکن دور سے کوئی دیکھتا تھا تو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. تو حضرت عائشہ جو ہیں وہ ان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کی ڈسکرپشن بتاتی ہیں کہ وائٹ ٹربن پہنی ہوئی تھی، وائٹ سکارف تھا، اور ٹربن کا جو وہ ہوتا ہے وہ پیچھے والی سائڈ پہ تھا، وہ جو لٹک رہا ہوتا ہے پارٹ، اور اس کے بعد سفید ہی کپڑے تھے اور سفید ہی جوتیاں تھیں، اور ایک خوبصورت گھوڑے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ دیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں نے کبھی سفید جوڑا نہیں دیکھا، کبھی ان کی ٹربن ہمیشہ ڈفرینٹ طرح کی ہوتی تھی. تو بعد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، یہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے. اچھا، ان کے اوپر بہت ساری پوئٹری بھی لکھی گئی ہے. یہ ایسے خوبصورت انسان تھے اور ایسی خوبصورتی تھی کہ جو پوئٹس تھے وہ ان کی خوبصورتی کے اوپر پوئٹری لکھا کرتے تھے. تو اور عرب میں اگر کوئی بینچ مارکنگ کرنی ہوتی تھی نا کسی کی خوبصورتی کی، تو وہ حضرت دیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ بینچ مارک کیا کرتے تھے ان کو کہ یہ اس کے مقابلے میں یہ خوبصورت ہے. اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بیسیکلی مدینہ منورہ سے تھے، یہ صحابی جو تھے بیسیکلی مدینہ منورہ سے تھے، اور جب یہ باہر نکلتے تھے تو خواتین کے لیے مشکل ہو جاتا تھا اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، مطلب کہ حسن اس لیول کا تھا، تو بڑا سخت امتحان ہوتا تھا ان کا باہر نکلنے پہ. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ خوبصورتی عطا فرمائی تھی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو اپنا ایمبیسڈر بنایا تھا. رومن امپائر کے جو ہیراکلس کے پاس یہی گئے تھے. اور کیونکہ آپ جب ایک خوبصورت انسان کو دیکھتے ہو، ویری ہینڈسم فرام ٹاپ ٹو باٹم، آپ کی اٹینشن آٹومیٹکلی گریب ہو جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روم اور جہاں جہاں بھی کوئی خطوط بھیجے، حضرت دیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایمبیسڈر کے طور پہ بھیجا تاکہ دیکھنے والے کو، سننے والے کو آٹومیٹکلی ان کی اٹینشن کیا ہو جائے، کیچ ہو جائے خوبصورتی کی وجہ سے. اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تبلیغ پہ بھی بھیجتے تھے، جیسے سیدنا مصعب بن عمیر کا میں نے وہ بتایا تھا. اسی طرح ان کا بھی ہے کہ جب خوبصورت انسان بات کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی آپ شاید بات غور سے سن لیتے ہیں کیونکہ اس ایک اٹینشن اس کی طرف آپ کی وہ ہو جاتی ہے، ڈائیورٹ، بالکل اس کی طرف رہتی ہے. اس کے بعد صرف ایمبیسڈر ہی نہیں، جہادی بھی تھے. صرف بدر کی جنگ ہے جو اس میں وہ شامل نہیں ہو سکے کیونکہ اس کے بعد مسلمان ہوئے، اور بدر کی جنگ کے بعد جو ہے نا یہ ہر جنگ میں شامل رہے ہیں. یرموک تک لڑی ہے انہوں نے، یرموک بہت بڑی جنگ ہے، آپ کو پتہ ہے. اور پھر اس کے بعد یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے دین لے آتا ہے، جیسے حضرت اکرمہ تھے. اکرمہ کس کے بیٹے تھے؟ ابو جہل کے بیٹے تھے، اور یہ وہ تھے جنہوں نے فتح مکہ پہ ریزسٹنس بھی شو کی تھی. تو سیدنا خالد بن ولید کے سامنے دوست بھی تھے پہلے. سیدنا خالد بن ولید نے ان کے اوپر تلوار نہیں چلائی، چھوڑ دیا. بس اللہ تعالیٰ نے ان کے قسمت میں ماشاءاللہ وہ رکھی ہوئی تھی ہدایت. حضرت اکرمہ بن ابی جہل جو تھے ان کو
اللہ تعالیٰ نے صرف اسلام ہی نہیں بخشا، بعد میں پھر اس کے بعد جہاد بھی، بہت سارے جہاد بھی کیے، اور یرموک میں پھر شہادت بھی پائی، اور بہت بڑے جرنیلوں میں سے تھے بعض مسلمانوں کے. تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال کیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے ان کے والد کا نام ان کے سامنے نہیں لینا، یعنی کہ ابو جہل نہیں کہنا کسی نے. اگر کسی نے بات کرنی بھی ہے تو عمر بن حشام کر کے بات کریں، ابو جہل نہیں کہنا. اب ان کا نکاح کس سے ہوتا ہے؟ حضرت دیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسا خوبصورت ہسبینڈ کسی کو مل جائے وہ خوش قسمت عورت ہے، لیکن وہ عورت بھی کون ہے وہ آپ کہانی سنیں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت چیز دیتے ہیں. حضرت درہ بنت ابو لہب کی سگی بیٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ کزن، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں تھی شروع میں ہی مکہ میں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہجرت کی تھی. اور ان کے جو شوہر ہیں حارث بنت نوفل، مسلمانوں کے خلاف بدر میں لڑے تھے، اور بدر میں ہی واز کلڈ. تو سائیکولوجیکلی حضرت درہ بنت ابی لہب کے لیے آسان نہیں تھا. باپ کو چھوڑا دین کی خاطر، ایک بہت بڑی قربانی تھی. اس کے بعد ہسبینڈ جو ہے وہ اسی دین کے خاطر مارا گیا اس کے خلاف لڑتے ہوئے. اب یہ سائیکولوجیکلی کتنا بڑا ایک ٹف چیلنج ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت دیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ان کو ہسبینڈ دیا. تو درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نکاح ہے پھر حضرت دیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. تو یہ بہت زیادہ ریزیمبلنس رکھتے تھے. ریزیمبل بیسکلی اس طرح کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل ان کی فارم میں آیا کرتے تھے. تو جبرائیل علیہ السلام جب ان کی فارم میں آیا کرتے تھے تو میں نے وہ بتا دیا بینچ مارک کیا ہوتا تھا کہ وقت کا جو سب سے خوبصورت آدمی ہے اس کی فارم میں جبرائیل علیہ السلام آیا کریں. تو ان حضرات کے بارے میں ہمیں تھوڑی بہت نالج ہونی چاہیے کہ حضرت جبرائیل کس کی فارم میں آتے تھے. کوئی سوال ہی کر لیتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت دیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فارم میں یہ آیا کرتے تھے. اور یہ ایک اور چیز بڑی کلیئر کرنا چاہوں گی، حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی جو اگزامپل ہے، اسی طرح سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگزامپل ہے. جو انسان اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا، اس نے پہلے جتنے گناہ کیے، جیسے خالد بن ولید اور عمر بن عاص کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. تو آج بھی لوگ، اس وقت لوگ جب حضرت ابو سفیان مسلمان ہوئے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. یہ ظاہری بات ہے، جنگیں لڑی ہوئی تھی آپس میں، وہی دل میں خلش باقی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ان کو وہ دیں خصوصیات. بیٹی ان کی ویسی حضور کی زوجہ تھیں، ہماری والدہ ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد حضرت جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو کاتب وحی بنا لیا جسٹ ٹو گیو دس فیملی ہائر پوزیشن، اور وہ نفرت دور کرنے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حضرت اکرمہ کے ساتھ کیا، جو لوگ تھے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ تھے ایسے. حضرت وحشی سے حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے معاف کیا ان کو. تو اب لوگ جو بک وقت چک چک کرتے ہیں، اور یہ ایک بات میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سب و شتم ہوا کرتا تھا. جو اردو کے لغت وہ جانتے ہیں نا، ذرا سب کا مطلب ان سے پوچھیں. دیکھیں پولیٹیکل ایشوز تو تھے دونوں حضرات کے درمیان میں، تو اگر کوئی کسی پہ تنقید کرتا تھا نا، تنقید کرنا سب از ناٹ گالیاں دینا معاذ اللہ. تو پھر ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جو آج معاذ اللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں، وہ پھر ممبر پہ بیٹھ کے شیخین کو گالیاں کیوں دیتے ہیں، اور وہ پھر ممبر پہ بیٹھ کے صحابہ اکرام کو گالیاں کیوں دیتے ہیں. یہ بڑا گناہ ہے کہ آپ کی توقعات بھی کوئی نہیں ہے. آپ تو وہ تو چلو 2 صحابی تھے، آپس میں اگر کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہو بھی گیا
اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بہت بلند ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، داماد رسول ہیں، بہت سارے مطلب کہ ان کی جو وہ ہے وہ کسی سے مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب جو یہ لوگ کرتے ہیں، جو حضرت علی کے ماننے والے جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ بیٹھ کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بک بک چک چک کرتے ہیں، اور باقی صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، منہ کھولتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، یہ حدیث اپنے اوپر یہ فٹ کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ سب و شتم کی دیکھیں، سب و شتم جو ہے نا وہ ایک اس طرح کی کیٹیگری کہ ایک ہوتی ہے بالکل مائنر تنقید، ایک ہوتی ہے پھر جو اس کا سب سے گندا ورژن ہے وہ یہ ہے کہ آپ گالیاں دیتے ہیں۔ وہ حدیث جو یہ حضرت معاویہ پہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اصل پہ ان پہ فٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو غلاظت ہے اور یہ جو لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں ان سے بچائے، اور صحابہ کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیشہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا ان چیزوں میں ہے بچھنا لگانے میں، شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں، مگر میں نے اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا نازل نہ کی ہو۔ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قرآن سناؤں، آپ پہ تو نازل ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قرآن مجید دوسرے سے سننا محبوب رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کا پڑھتے رہنا لازم پکڑ لو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اونٹ کی اپنی رسی تڑوا کر بھاگ جانے سے زیادہ تیزی سے بھاگتا ہے۔ اور ایسی ہے، اب آپ دیکھو قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص راستے پہ چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا کہ جب کہ راستے کی زمین کے بارے میں جھگڑا ہو تو 7 ہاتھ راستہ چھوڑ دینا چاہیے، یعنی کہ زمین کے بارے میں اگر جھگڑا ہو تو 7 ہاتھ راستہ اس سے چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ایک بلند مقام میں چڑھے، پھر فرمایا گیا تم لوگ بھی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح برس رہے ہوں گے جیسے بارش برستی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنایا جائے گا۔ پاکستانیوں کو کیا حال ہوگا پھر آپ خود ہی اندازہ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عامل بنا کر یمن بھیجا، آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایک امارت کے حکم میں ہے اور ایک دوسرے سے قوت پہنچتی ہے، اور آپ نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں اندر کر دیا، یعنی کہ یوں کر کے سمجھانے کے لیے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری گھر میں اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو مسجد قباء آتے، پیدل بھی، بعض دفعہ سواری پر بھی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا کیا کرتے تھے، سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ یہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں نماز حرام کے سوا تمام مسجدوں میں نماز سے 1000 درجہ زیادہ افضل ہے۔ مسجد حرام میں جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ نماز کے وقت کے اعلان کے لیے لوگوں نے آگ اور ناقوس کا ذکر کیا، پھر یہود و نصارہ کا ذکر آ گیا، پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم ہوا کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ کہیں اور اقامت میں 1 مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں
رات میں پڑھ لیں وہ اس کو ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک قرآن مجید کو 4 صحابیوں کے سوا کسی نے جمع نہیں کیا۔ حضرت ابو دردہ، معاذ بن جبل، سعید بن زید، ثابت، ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ابو زید کے وارث ہم ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے طرفے وحی اتارتا رہا اور آپ کی وفات کے قریبی زمانے میں تو بہت وحی اتری، پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بدن کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر اس دن کا صدقہ واجب ہے۔ جس طرح صبح سورج شروع ہوتا ہے اور لوگوں کے درمیان میں انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کی چاروں طرف 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور جس سے آپ ان بتوں پر مارنے لگے اور فرمانے لگے حق آگے اور باطل مٹ گیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو جزائے خیر پر